السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کل مختلف اہل علم کے ہاں نظم قرآن کا موضوع زیر بحث ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے بھی اس پر کچھ گفتگو کی۔ ہمارے پاس اسی موضوع پر کچھ مزید سوالات ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، آپ اس پر اپنا نقطہ نظر بیان کر دیں۔ جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو نظم کا تصور ہے یہ انسانی کلام کے ذریعے پیدا ہوا ہے کہ انسان کے کلام میں اگر نظم ہوتا ہے تو پھر قرآن میں بھی نظم ہونا چاہیے۔ کیا یہ قیاس درست ہے؟ کیا ایسا کرنا ہم کلام الہی کو اپنے وہ فہم کے مطابق پابند نہیں کر دیتا؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ ہم لوگ اس وجہ سے قرآن میں نظم نہیں مانتے کہ چونکہ انسانی کلاموں میں نظم ہوتا ہے اس لیے قرآن میں بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں۔ ہم نے پہلے قرآن سے نظم سمجھا، پھر کہا کہ ہاں قرآن میں بھی نظم ہے، اور اس کی دلیل دی کہ چونکہ انسانی کلام میں بھی نظم ہوتا ہے تو اللہ کے کلام میں بھی ہے۔ تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن سے نظم دریافت ہوا، اور پھر ہم نے کہا جی کہ چونکہ جس طرح انسانی کلام میں ہوتی تو خدا کے کلام میں تو بدرجہ اولیٰ ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یعنی اس کو بنیادی دلیل نہیں بنایا، یوں کہنا چاہیے، ہم نے کبھی بھی اس بات کو بنیادی دلیل نہیں بنایا کہ کیونکہ ہر کلام میں نظم ہوتا ہے تو اس لیے قرآن میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے نظم پہلے سے دریافت ہوا، اس کو ہم نے دلیل دی کہ انسانی کلاموں میں۔ اب رہ گیا پابند کرنا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ قرآن گرامر کا پابند ہے، لغات کا، ویکیبلری کا پابند ہے، عربوں کے وہاں بولے جانے والے الفاظ کا پابند ہے، صرف و نحو کا پابند ہے۔ اس کے بغیر تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو کیا اس کو صوفیہ کے اعتبار کی طرح لے لیں کہ پڑھتے ہوئے جو مجھے لگا وہ معنی ہے وہ لے لیں؟ صرف یہی ایک راستہ ہوتا ہے، پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر میں نے کہا کہ 2 سال کے لیے دودھ پلائیں گی، خیال کرتے ہوئے گائے کا خیال آ گیا تو بس یہ گائے کے لیے حکم ہے، خیال کرتے ہوئے شیر کا تصور آ گیا تو یہ شیر کے لیے حکم ہے۔ کیا ایسا کر دیا جائے؟ تو ہر کلام لسانی چیزوں کا پابند ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ قرآن بھی ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم خلا میں کھڑے ہیں اور جو مرضی مطلب لے لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کلام کو کچھ چیزوں کا پابند ہونا ہوتا ہے۔ اب رہ گیا کہ نظم کے پابند عیب کب پیدا ہوگا؟ نظم کا پابند کرنے کا عیب تب پیدا ہوگا کہ نظم میں نے باہر بیٹھ کے بنایا، قرآن سے بالکل باہر بیٹھ کے۔ میں نے کہا کہ سورہ البقرہ جو ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ یہود کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، یہ میں نے پہلے سے سوچ لیا، اب ہر آیت کو اس کے ساتھ سیٹ کر رہا ہوں، یہ جرم ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہمارا نظم یہ نہیں ہے۔ ہم سورہ کو بار بار پڑھتے ہیں۔ اگر مولانا اصلاحی کا میں جملہ لوں تو وہ کہتا ہے کہ میں سورہ کے اوپر اعتکاف کر لیتا ہوں، اتنا پڑھتا ہوں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بار بار ایک سورت کو پڑھتا کہ مجھے یاد ہو جاتی تھی، بار بار سمجھنے کے لیے پڑھتے سورت یاد ہو جاتی تھی۔ اب وہ جو پورے اس کے اجزاء ہیں جو آپس میں ملتے تھے تو ایک وحدت بن جاتی ہے۔ ہمارا سارا کے سارا نظم قرآن ہمارا متعین کردہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے قرآن سے دریافت کیا کہ یہ دیکھو یہ تو جڑی ہوئی باتیں ہیں، اس وجہ سے ہم نے نظم کے قائل ہوئے۔ تو ہم نے اپنے نظم کا پابند کریں تو بلا شبہ جرم ہے، قرآن سے پھوٹنے والے نظم کا پابند کریں تو قرآن کا حصہ۔ تو جیسے قرآن کے لفظ یہاں ہولین کاملین کی لفظ لکھا ہوا ہے تو قرآن نے لکھ دیا، اب یہ جملہ پابند ہے اس کا کہ ہول کا مطلب جو ہوگا وہی لیا جائے گا، جو کامل کا مطلب ہوگا وہی لیا جائے گا۔ تو یہ پابندی ناجائز نہیں ہے۔ میں اپنے فکر کو پابند کر دوں، اپنے خیالات اس کے اوپر ڈال دوں، یہ غلط بات ہے۔ ہم تو اس میں اتنے سخت ہیں کہ خبر واحد بھی قرآن کے اوپر حاکم نہیں بن سکتی، تو میں آپ کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی میرے استاد اگر یہ بات کہیں کہ خبر واحد اس پر حاکم نہیں ہے اور میرا نظم حاکم ہے تو میں تو پہلے لمحے پر ان سے اختلاف کر کے بیٹھ جاؤں گا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نظم متعین ہے تو پھر یہ ظاہر کیوں نہیں ہے؟ جو چیز متعین ہوتی ہے وہ تو بالکل ظاہر ہوتی ہے، جبکہ پچھلے 1300 سال میں نظم کسی کو نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی اس پہ مختصر تبصرہ کر دیا تھا۔ دیکھیں یہ دلیل نہیں ہے، 2-3 پہلوؤں سے اس کو بھی دیکھ لیں۔ فرض کر لیجئے کہ 1300 سال سے ایک چیز نظر نہیں آئی تو اس کے ہونے کا انکار ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دیکھ لے تو اس کو جاہل کہا جائے گا، کہ اس کو شاباش دینی چاہیے کہ بڑی اچھی چیز نے
دیکھ لی ہے. تو کسی چیز کا 1300 سال سے نظر نہ آنا یہ اس کے ہونے نہ ہونے غیر متعین ہونے کی دلیل نہیں ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. پوری کائنات جو ہماری مادی کائنات ہے اس کے اندر کئی نظم ہیں جو پہلے دریافت نہیں ہوئے تھے. مثلا پودوں کا اور جانوروں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ صرف خوراک کا تعلق نہیں ہے کہ ہم پودوں کو کھاتے ہیں، پودے ہماری خوراک بنتے ہیں. ایک اور سسٹم بھی ہے کہ پودے ہم آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن باہر نکالتے ہیں. آج سے سائنس کی اس دریافت سے پہلے یہ نظم ہمیں نہیں معلوم تھا کہ پودوں کے بیچ میں یہ نظم بھی موجود ہے کہ وہ خوراک وہ ہمارے لیے آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ تو دریافت کر لی ہے تو ہم شاباش دیں گے جس نے دریافت کی ہے. اب یہ کہے کہ وائکنگز کو پتہ نہیں تھا، عربوں کو پتہ نہیں تھا، ہندوؤں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نظم بھی ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ بہانہ ہے. بہت ساری متعین چیزیں ہوتی ہیں جو مخفی رہ جاتی ہیں، اس کے تعین میں فرق نہیں ہوتا. جو بات کہنی غلط ہے ہمارے بارے میں، جو صحیح اعتراض ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم نے خود ایک متعین کر لیا ہے، پھر واقعی غلط ہے. قرآن کے اندر موجود ہے تو اب وہ متعین ہے یا غیر متعین ہے وہ دریافت کرنے کی بات ہے. وہ دریافت نہیں ہوتا تو دریافت نہ ہونے کی وجہ سے یہ حقائق کا انکار نہیں کر سکتے. یہ واضح رہنا چاہیے. سر اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ نظم قرآن کے اندر سے ہی آپ نے دریافت کیا، باہر سے نہیں اس میں داخل کیا؟ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ پوری کوئی بھی مکمل سورہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اب گفتگو میں چھوٹی سورہ کسی کا سہارا لینا پڑے گا. تو اب نظم کو بھی سمجھ لیجیے. آپ کے سوال سے جواب دینے سے پہلے نظم کو سمجھ. نظم کے دو حصے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آگے پیچھے جو آیتیں ہیں ان کی آپس میں کیا تعلق ہے. بس ابھی ہم نے پچھلے 2 ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں کہ طلاق زیر بحث آئی، حیض زیر بحث آیا، حیض کے بعد طلاق زیر بحث آئی، طلاق کے بعد وفات زیر بحث آ گئی، عدت زیر بحث آ گئی. یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی موضوع ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ایسا بھی ہوا تھا کہ بات چل رہی تھی جہاد کی اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جوئے اور اس کا ذکر کر دیا. یاد ہے نا؟ تو آپس میں دونوں کا کیا تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے ہم یہ تعلق پکڑ نہ سکیں، پکڑ بھی سکتے ہیں. اس کو 2 باتوں کا جو امیجیٹ جگہ پہ آئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے تعلق کو ہم مناسبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو نظم ہوتا ہے وہ جو سمجھ لیجیے کہ ایک عنوان قائم کر دیں آپ سورہ کا، کہ مثال کے طور پر سورہ البقرہ ہے، یہ یہود کو ایمان لانے کی سورہ ہے اور مسلمانوں کو درست کرنے کی سورہ ہے. فرض کر لیجیے ہم نے یہ عنوان قائم کرنا بھی نظم ہے، اور یہ قائم کہنا کہ ان 2 باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ بھی نظم ہے. 2 باتوں کا آپس میں تعلق ہماری ساری امت مانتی آئی ہے. کوئی تفسیر آپ کو نہیں ملے گی جو یہ نہ کہتی ہو کہ سیاق و سباق کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے. کوئی تفسیر نہیں ملے گی جو اس کے بغیر ہو. اب رہ گیا یہ بات کہ ایک سورہ اس پر بھی بہت سارے 20 نہیں تو 10 علماء ہیں جو اس نظم کے بھی قائل ہیں کہ ایک سورہ کا ایک مضمون ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر سورہ قریش لے لیجئے. لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس کی کوئی ایک آیت بتا دیجئے جو الگ الگ کوئی مضمون بیان کرتی ہو. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نظم اس سورہ کے اندر موجود ہے. قریش کی گرمیوں کے اور سردیوں کے سفر کے ساتھ مانوس ہونے کی بنیاد پر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھلایا. ایک ایک جملہ جڑا ہوا ہے. کیا کریں آپ؟ الگ الگ کر دیں. سورہ کا مضمون طے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس گھر کی وجہ سے ان کو امن اور خوف سے نجات ہے، اور کھانا میں صحرا میں رہتے ہوئے کھانا مل رہا ہے، اس رب کے شکرانے کے طور پر ان کو اسی کو خدا ماننا چاہیے. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ ہر سورہ اسی طرح سے ہی. تو اب یہ سورہ بالکل مربوط ہے. ایک مضمون ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ خانہ کعبہ دیا، اس خانہ کعبہ کی وجہ سے صحرا میں ان کو کھانا پینا حاصل ہے اور لوگوں سے امن حاصل ہے. وہ خانہ کعبہ کے ان کو پروہت مانتے ہوئے کچھ کہتے نہیں. تو ان کو تو میری ہی بندگی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ دوسرے بتوں کی بندگی کریں.
بس اتنا مضمون ہے. تو 4 کی 4 آیتیں ایک ہی بات کہہ رہی ہیں. ایسا ہی سورہ البقرہ میں ہم چلے جائیں, وہاں بھی ایک بات چل رہی ہے مسلسل, اسی کے لحاظ سے باتیں آتی چلی جاتی ہیں. تو کوئی بھی سورہ الکوثر دیکھ لیجئے, اور بھی چھوٹی سورہ ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے محمد آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا, تو کوثر جب مل جائے تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے, بلا شبہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ہلاک ہو کر رہے گا. اگر آپ الگ الگ کر دیں آیتوں کو تو ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا, آپ اب نماز پڑھیں اور قربانی دیں, آپ کا دشمن جو ہے وہ جڑ کٹ جائے گا. لیکن اس کو جوڑ دیجئے, نظم میں رکھیے. قربانی کہا گیا ہے کہ میں نے کوثر دی تو آپ نماز پڑھیں گے اور قربانی کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ کوثر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بعد قربانی اور نماز ہو سکتی ہے. دنیا میں بتائیے کہ کون سی چیز ہے جہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں؟ خانہ کعبہ. تو انا اعطیناک کا الکوثر کا مطلب ہوا کہ میں نے آپ کو خانہ کعبہ عطا کر دیا, یعنی فتح مکہ کی اطلاع ہو گئی. اب وہاں جا کر آپ نماز بھی پڑھیں گے, قربانی بھی دیں گے. دنیا میں واحد ایک ہی جگہ ہے ادیان ابراہیمی میں جہاں نماز بھی ہوتی ہے اور قربانی بھی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ سورہ اتری ہے قریش مکہ اس پر قابض تھا, تو بتانا چاہیے نا کہ دشمنوں کا کیا ہوگا. بتا دیا کہ تیرا دشمن جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. بالکل مربوط, ایک ایک جملہ مربوط ہے. تو کلام کے اندر قرینے ہیں, جہاں نماز اور قربانی کو اکٹھا کرنا قرینہ بتا رہا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ ہے پورا قرآن خالی ہے, صرف 2 مقامات پہ قربانی اور نماز کو اکٹھا کیا گیا ہے, صرف 2 مقامات. ہر جگہ پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے, یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کلام کے اندر کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بات کدھر چل رہی ہے. تو اس طرح سے ہم مربوط کرتے ہیں باتوں کو. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم باہر سے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے اور یہ مطلب لے لیں گے. سر تیسرا نقطہ جو اس پر اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ نظم کو قطعی قرار دینا غلط ہے, جیسا کہ مکتبہ فراہی اس کو قطعی ماخذ کے طور پہ دیکھتا ہے, کیونکہ یہ انسانی فہم کا ادراک ہے اور انسانی ادراک ہونا اس کو ریلیٹیو اور ضنی بنا دیتا ہے, جو کہ قرآن پہ اضافہ ہے. میں اگر فکر فراہی میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس کی وجہ یہی کی ہے کہ یہ اپنی آراء کو دھونس نہیں بناتے ہیں. تو نظم کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ان کی بات کو سمجھنا چاہیے. ان کی بات یہ نہیں ہے کہ جو نظم میں نے متعین کر دی ہے وہ حتمی ہے, ہرگز نہیں کہتے. یہ الزام ہے ان کے اوپر. یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مربوط کلام مانیں, یہ لازم ہے اس کے سمجھنے کے لیے. قرآن مجید کو مربوط کلام مان کر چلیں, یہ نہیں کہ میں نے جو ربط قائم کیا وہ مان کر چلیں, یہ نہیں کہتے بات. نہ مولانا فرائی کہتے ہیں, نہ مولانا اصلاحی کہتے ہیں, نہ غامدی صاحب کہتے ہیں. ان تینوں میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو نظم میں نے دریافت کر لیا نا اس کو مان کر چلیں ورنہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا. جو آدمی ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نظم قطعی ہے, اس نے ہمیں پڑھا ہی نہیں, ہمیں سمجھا ہی نہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا یہ. اور یہ تو بڑے لوگ ہیں تینوں جن کا میں نے نام لیا, میں نالائق آدمی ہوں, میں بھی کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میرا نظم جو ہے وہ حتمی ہے, بالکل نہیں کہوں. تو جتنی بھی جتنی بھی باتیں ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, ہماری امت 1400 سال سے یہی کہہ رہی ہے کہ جو چیزیں ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں وہ ضمنی ہوتی ہیں, اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ہمارا دریافت کردہ نظم, مثلا میں نے سورہ کوثر کا جو بھی نظم بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پشین گوئی کی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ آپ کو مل جائے گا, قریش مارے جائیں گے, یہ مضمون میری دریافت فرض کر لیجئے, ویسے مولانا فراہی کی ہے, لیکن میری دریافت ہے کہ یہ اس کا غلطی کا امکان ہے. ہم پوری طرح مانتے ہیں, ہم اپنی رائے کو نہیں ٹھونستے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ کو مربوط مانیں, بس اتنی بات کہہ رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ مربوط ہے, اس کے تینوں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اس لیے ان کو اکٹھا کر کے الگ کیا گیا ہے, وگرنہ سورہ الگ بنانے کی ضرورت کیا ہے. ہم کبھی نہیں کہتے. ہمارا جو دریافت ہے, دریافت کردہ جو نظم غامدی صاحب بیان کرتے ہیں, تو اصلاحی صاحب بیان کرتے ہیں, یا فرائی صاحب بیان کریں گے, وہ ضمنی ہے. لیکن یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو مربوط مان کر چلیں گے تو سمجھ آئے گا, قرآن کو مربوط مان کر چلیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا. یہ ہمارا فوکس ہے, یہ زور ہے ہمارا. سر یہ چیز پتہ کرنی تھی, جو ہم جب قرآن پاک کے بعد جو کتابیں ہسٹری کی لیتے ہیں حدیثوں کے حوالے سے, بخاری شریف اور یہ مسلم وغیرہ,
تو اہل تشیع کی بھی تو 4 کتابیں، اس کو کیوں نہیں ہم مینشن کرتے، خالی ان کتابوں پہ زور کیوں دیتے ہیں؟ اصل میں یہ اصولوں کا فرق ہے. جن اصولوں کی بنیاد پر وہ حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں، اہل سنت کے ہاں وہ اصول مانے ہوئے نہیں ہیں. اور جو کتابیں اہل سنت نے جمع کی ان کے اصول اہل تشیع کے ہاں مانے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے دونوں ایک دوسرے کی کتابوں کو نہیں مانتے. تو ہم نے جو اصول بنائے اہل سنت نے وہ ڈیفرنٹ ہیں، انہوں نے جو بنائے وہ ڈیفرنٹ ہیں. نہیں، جو ہم لوگوں کو کس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو، ایک عام آدمی سمجھنا وہ اہل سنت کو مان رہا ہے نہ اہل تشیع کو مان رہا ہے. ہاں تو وہ بس قرآن کے بعد کس کتاب کو میں قرآن کی روشنی میں ہر کتاب کو مان سکتا ہوں. روشنی میں مثال کے طور پر میں اس وقت باتیں کر رہا ہوں تو آپ میری باتیں کیوں مانیں گے؟ قرآن کے مطابق ہوں گے تو مان لیں گے، ورنہ چھوڑ دیں. ایسا ہی ہر کتاب کے بارے میں قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے تحت ہے. قرآن کے علاوہ جو چیز کے تحت ہے. مگر آپ کی بھی سر دیکھا کہ ہمیشہ آپ کے لوگوں کے بھی بیانات بخاری اور مسلم شریف میں کبھی کوئی شیعوں کی کتاب نہیں اس میں مینشن ہوتی ہوئی دیکھی میں نے. اس لیے کہ وہ ہمارے ہاں ان کو یوں کہہ لیجیے کہ رواج نہیں پڑا، کیونکہ ہمارے اصول اور ہیں. میں نے بتایا کہ ہمارے اہل سنت کے اصول 5 ہیں. آپ سر اپنے آپ کو اہل سنت میں کوٹ کرتے ہیں؟ ہاں، اہل سنت میں کوٹ کرنے کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. یہ ایک اہم تاریخی سوال ہے. ہمارے ہاں شروع میں صحابہ کے زمانے کے بعد یا تابعین کے زمانے میں کہہ لیجیے ایک بحث پیدا ہو گئی کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے کہ سنت کو بھی مانیں گے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے. شروع میں خوارج کے زمانے میں بحث پیدا ہو گئی، صرف قرآن کو مانیں گے اور اس کے مقابلے میں عقل کو مانیں گے، یعنی 2 چیزیں مانیں گے، قرآن اور عقل. دوسری طرف اہل سنت وہ لوگ تھے جو اکثریت میں تھے کہ نہیں، ہم سنت بھی مانیں گے اور قرآن بھی مانیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ بعد میں سنت میں حدیث کا تصور بھی ڈال دیا گیا، لیکن پرانے زمانے میں قرآن اور سنت کو منوایا گیا. ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن کو بھی مانتے ہیں اور سنت کو بھی مانتے ہیں. خبر واحد کی بات نہیں کر رہا میں، قرآن اور سنت کو. تو یہ بڑی لڑی تھی، یہ اکثریت میں رہی ہمیشہ، آج بھی اکثریت میں ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور مسئلہ خوارج نے پیدا کیا، وہ تھا کہ وہ ریاست کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر والجماعت کا لفظ بھی ڈالا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی ہے، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت معاویہ خلیفہ بنے، تو اس لیے ہمارے ہاں ریاست کو ہی مانا جائے گا. تو پھر پورا نام ہو گیا اہل سنت والجماعت. جماعت کا مطلب اسٹیٹ، ریاست ہے. اس طرح سے ہمارا نام پڑا ہے. یہ کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہے. وہ لوگ جو صرف قرآن کو مانتے تھے وہ الگ ہو گئے، جو صرف عقل کو مانتے تھے وہ الگ ہو گئے، جو قرآن اور سنت کو دین کے اندر قرآن اور سنت کو مانتے تھے وہ الگ ہو گئے. تو میں اپنی اس لڑی میں سمجھتا ہوں جو قرآن اور سنت کو دونوں کو مانتے ہیں. نہیں، آپ وہ تو صحیح ہے، آپ قرآن اور سنت مانتے دونوں کو، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کیا صحیح ہے؟ نہیں، قرآن اور سنت تو ہر دفعہ صحیح ہے. حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یا اپنی عقل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں مانتا ہوں؟ قرآن اور سنت دونوں صحیح ہیں. قرآن اور سنت دونوں صحیح ہے. اور باقی جو اہل حدیث کا جو ہے یہ حساب ہے، اخبار احاد اس میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. ایسا ہی اہل تشیع کے ہاں جو الکافی وغیرہ میں روایات ہیں وہ صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. آپ کے نزدیک ویسے اہل سنت کلوز ٹو؟ نہیں، یہ جو اہل تشیع جس وجہ سے فرق ہیں وہ 2-3 باتیں نکال دیجئے تو وہ بھی اہل سنتی کی طرح ہیں. نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ ویسے جو آپ سمجھتے ہیں اسلام کے کلوز ترین اہل سنت؟ جی، میرے خیال میں ایسا. اہل حدیث نہیں ہے اتنے، اہل سنت ہیں زیادہ. جو قرآن اہل حدیث بھی سنت کو مانتے ہیں نا، اصل میں گروپوں میں جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. سادہ اصولی بات سمجھ لیجیے، گروپوں کو چھوڑ دیجیے، نہ شیعہ نہ اہل حدیث نہ دیوبندی نہ بریلوی. 2 چیزیں ہمیشہ درست ہیں، قرآن اور سنت. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، نہ میری روایت سے نہ آپ کی روایت سے کچھ مسئلہ نہیں ہے، نہ میرے اصولوں سے نہ آپ کے اصولوں سے، نہ میرے شیعہ ہونے سے نہ میرے سنی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 2 چیزیں ہیں قرآن اور سنت. اس کو مضبوطی سے تھام لیں بس. یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ درست ہیں. تو تشیع کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں جتنا قرآن ہے اور جتنی سنت ہے اتنے وہ ٹھیک ہیں، باقی غلط ہیں. اہل سنت کے ہاں جتنا قرآن ہے اور جتنی سنت ہے وہ ٹھیک ہے، باقی غلط ہے. ہم باقیوں کو بھی ساتھ تھوڑا سا لے لیں نا، اہل حدیثوں کو بھی اس طرح ہی لے لیں. وہ اہل سنت کے اندر آتے ہیں. اہل حدیث جو ہیں، اہل حدیث شافعی، مالکی، حنبلی، یہ اہل سنت کے اندر آتے ہیں. اچھا، یہ اہل حدیث جیسے شیعہ کے اندر امامیہ، زیدیہ وغیرہ آتے ہیں. تو 2 بڑے ڈویژنس ہیں.
اچھا یہ دیوبندی اور یہ بریلوی بھی اس میں آتے ہیں؟ یہ سارے اہل سنت میں آتے ہیں. مگر سر اہل سنت ساتھ وہ جو قبروں میں اتنا بڑا شرک کر ہاں چھوڑتے ہیں. وہ گمراہی کی بات ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن و سنت میں سارے قائم ہیں. جتنے قرآن و سنت پہ قائم ہیں وہ ٹھیک ہیں, باقی چیزیں اپنی طرف سے ڈال دیں. کیونکہ سر ایک معذرت کے ساتھ میں آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں, ایک سوال ایک بندے نے بڑا عجیب سا مجھ سے کیا تھا. انہوں نے کہا جی آپ قادیانیوں کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے, سوری ٹو سے ذرا بات بولوں کہ جو درباروں میں شرک ہو رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں, اور اس کو آپ کئی لوگ تو مانتے بھی ہیں شرک. اہل حدیث تو کہتے ہیں یہ شرک ہے جو درباروں میں جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے. انہوں نے کہا ان کے پیچھے نماز پڑھ, مشرک کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ, جو صرف ایک پیغمبری کو نہیں مان رہا اس کے پیچھے نماز. سر اس میں تھوڑا سا ذرا ٹف سوال ہے, شاید آپ کو اچھا نہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں اس میں. دیکھیے اصل اصول یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں, بریلوی نماز پڑھیں, دیوبندی پڑھیں, اہل حدیث پڑھیں, کوئی بھی پڑھے تو کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ نماز میں شرک ہو رہا ہوتا ہے. میں اس بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, اس اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, اس دیوبندی کے جو بت آگے رکھ کے نماز پڑھ رہا ہو نہیں پڑھوں گا. تو سر قادیانی بھی تو پھر اس طرح ہی پڑھتے ہیں نماز, وہ بھی اللہ کے آگے پڑھتے ہیں نا؟ نہیں, ان کی نماز میں ہی فرق ہوا ہے. فرق ہے سر نماز؟ ہاں فرق ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دیا, تو بریلویوں کو ہم نے غیر مسلم قرار دیا. یہ تو سر ہم نے جو اسٹیٹ نے دیا ہے نا. نہیں, میں مثال اسٹیٹ کو خدا تو نہیں ہے, میں عوام کی بات ہی کر رہا ہوں جو نہیں پڑھتے. نہیں سر خدا نے تو ان کو کافر قرار نہیں دیا نا. غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں, کافر ہم نے بھی قرار نہیں دیا. غیر مسلم, تو غیر مسلم کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ رہے. ہم اہل کتاب کے پیچھے نہیں پڑھتے, یہودیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے, نصارہ کے پیچھے نہیں پڑھتے. تو اس سے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف قادیانیوں کے ساتھ ایسا کیا. تو کیا میں 5 وقت کی نماز یہودی کے پیچھے پڑھوں گا؟ پڑھنے کو تو وہاں پڑھنی چاہیے, رکاوٹ کیا اس میں؟ گناہ تو نہیں ہے بس. نہیں گناہ, وہ ہماری نماز پڑھیں گے تو ہم پڑھ لیں گے. کیونکہ نماز تو اللہ کی ہے نا, اللہ کی, اللہ کے لیے, لیکن میرے والی نماز جو سنت سے ثابت ہے. اچھا ٹھیک. سر میرا ایک تو سوال یہ نظم کے حوالے سے ہی ہے کہ جب میں نے یہ سوالات آپ سنے ہیں تو میں بات کرتا ہوں, آپ بتا دیے گا ٹھیک ہے یا کیا ہے. اس میں جیسے زبان ہے, مطلب میرے خیال سے وہ بھی انسان کی ہی ضرورت ہے جس سے پیدا ہوئی ہے. اگر آپ اس کی ہسٹری کوئی بتا سکیں تو گرامر بھی انسان کی ضرورت سے ہی پیدا ہوئی ہے. تو یہ جو کتاب کا نظم ہے یہ بھی انسان کی ضرورت سے ہی پیدا ہوا, تو پھر انسان نے اسے دریافت کیا, اور خدا یہ کتاب انسان کو ہی دے رہا ہے کہ اس نے اسے سمجھنا ہے. تو یہ نظم کے حوالے سے ایک مطلب سمجھنے کے لیے ایک عام آدمی کے لیے دلیل کافی نہیں ہے. مطلب اب اس میں اگر کمپلیکیشنز میں ہم جائیں گے کہ یہ بعد میں انسانوں نے اس میں ایڈ کیا ہے, یا پھر یہ خدا نے کتاب بنائی ہے اور انسانوں نے ہی اسے سمجھنا ہے اس طرح سے. دوسری چیز جو سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا مین, وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں پڑھتے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہوگا انسانوں کے ساتھ, تو ہمیں 2 رویے نظر آتے ہیں. ایک میں کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو, اور ایک ہے کہ خدا غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو یہ والا رویہ دیکھ کے ہم زیادہ اس کو غفور اور رحیم والا جو رویہ ہوتا ہے اسے بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں قرآن پاک میں, اور ایسی جگہوں پہ کر رہے ہیں جہاں پر کوئی واضح احکامات آ چکے ہیں, اور پھر آگے بتا رہے ہیں کہ وہ غفور اور رحیم ہے. تو انسان کا اس کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا کو کیا سمجھے, غفور اور رحیم سمجھ کے اس کے اوپر مطلب اس طرح سے چلے, یا اس سے ڈرے اور ہر وقت مطلب خدا کو جو ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ مجھے پکڑ لے گا, میں یہ بھی کروں گا تو پکڑے گا, مطلب ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ مطلب مینٹلی ٹارچر مطلب اس میں کرتا رہے اور جو پھونک پھونک کر پیر رکھے. تو اس میں ایک انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے ایک اچھے مسلمان کا, اگر آپ واضح کر دیں اسے تو یہ آج کل ذہن میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. قرآن مجید انسانوں کی زبان میں نازل ہوا ہے. انسانوں کی زبان کے جو خاصیتیں ہوں گی وہی عربی جو قرآن مجید میں اس کی خاصیتیں ہوں گی. انسانوں کو کلام سمجھایا جا رہا ہے تو جس طرح سے انسان کلام کو سمجھتے ہیں ویسا ہی اس کو نازل ہونا چاہیے. اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لحاظ سے کلام لکھا ہے, ہمارا خیال نہیں رکھا, تو پھر پیغام کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک ہے, تو ہمارے انسانوں کے لحاظ سے اس لیے قرآن مجید نے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے کہ بلسانک, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان میں نازل کیا گیا ہے. تو آپ کی زبان میں جس طرح سے باتیں ہوتی ہیں اس طرح سے اس میں ہوگی.
تو انسانی زبان ہے، انسانی زبان میں اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں. یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ اپنی زبان میں بھی کلام کر لیتے ہیں، وہ ہماری انسانی زبان میں بھی کلام کر لیتے ہیں. تو جو انسانی زبان کی پابندیاں تھیں وہ ساری قبول کی گئی ہیں، گرامر کی بھی، لفظوں کے معنی کی بھی، سب کچھ وہاں پہ ملحوظ رکھا گیا ہے. بلکہ یہاں تک لحاظ رکھا گیا ہے کہ عربوں کا جو اسلوب تھا کہ مختصر لفظوں میں جامع بات کرنی، وہ بھی اپنایا گیا، وہ بھی اپنایا گیا ہے. تو اس لیے قرآن مجید اب رہ گیا یہ کہ نظم ہم نے باہر سے نہیں دیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے اس کے موٹے موٹے نشانات دیکھیے. قرآن مجید میں صورتوں کی ایک ترتیب ہے. یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے چھوٹی رکھی گئیں پھر بڑی رکھی گئی ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ پہلی بڑی رکھی گئیں پھر چھوٹی رکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک صورت یہ ہو سکتی تھی، ایسا نہیں ہے. پھر اگر صورتیں خود دیکھیں تو صورتیں کیوں بنائی گئی؟ بس کتاب شروع ہوتی ہے، آیتوں کا مجموعہ ہی ہے نا، شروع سے شروع ہوتی ہے. اس کو صورتوں میں ڈیوائڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر نظم کوئی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اگلی بات دیکھیے کہ کچھ صورتیں مکی ہیں پھر مدنی ہیں، پھر مکی ہیں پھر مدنی ہیں، پھر مکی ہیں پھر مدنی ہیں. یہ اہتمام کیوں کیا ہے؟ اگر کوئی نظم نہیں تھا تو بس پہلے مکی آ جاتی صورتیں، نازل ہونے کے اعتبار سے بہتر یہی ترتیب تھی، پہلے مکی صورتیں آ جاتی. صورتیں ہوتی نا، پہلے مکی آیات آ جاتی پھر مدنی آیات آ جاتی. تو قرآن مجید خود اپنے وجود سے بتا رہا ہے کہ وہ مربوط کتاب کی طرح ہے. اس کے چیپٹر بنے ہوئے ہیں، ان چیپٹر میں سورت کو چیپٹر کہہ لیجئے، تو وہ الگ الگ کی گئی ہیں. ہر سورہ کو بسم اللہ سے شروع کیا گیا ہے تاکہ فرق نمایاں ہو کہ اب صورت ایک ختم ہو گئی ہے، ایک دوسری شروع ہو گئی ہے. جیسے ایک باب شروع ہوتا ہے ایک باب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ وہ مربوط کلام ہے. پھر ہمیں سنت متواترہ سے معلوم ہے، متواتر خبر کہہ لیجئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دلائی. اگر آیتوں کی ربط کوئی نہیں تھا تو ترتیب دینے کی ضرورت نہیں. پھر ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت ہوتی تو آپ صحابہ کہتے ہیں یہ آیت فلاں سورہ میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو. تو یہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ترتیب ہی ہونی چاہیے تھی. آج یہ اتری، اگلے دن اگلی اتری، وہ اس کے ساتھ جوڑ دی، اس لیے اگلے دن جو اتری وہ ساتھ جوڑ دی، تو بس. تو سارا قرآن مجید کی تدوین کا کام، اس کی جمع کا کام، اس کی اس وقت کی جو صورتحال ہے، صورتوں کی ڈویژن اور پھر مکی اور مدنی کی ڈویژن، یہ بتا رہی ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں ہے، ایک مربوط، اس کو ترتیب دیا گیا ہے. اور ترتیب دینے کی مقصد صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ یہ کتاب کی شکل میں مربوط صورت میں سامنے آئے. تو یہ وہ قرآن مجید کے واضح نشانات ہیں. اس طرح قرآن مجید یہود پر اعتراض کیا کرتا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ میری باتوں کو اس کے مقامات سے اٹھا کر سمجھتے ہیں. یحرفون الکلم، ہٹا دیتے ہیں کلمات کو، الفاظ کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید واضح لفظوں میں اشارہ کر رہا ہے کہ مربوط رکھ کے دیکھو، سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھو. اور ہماری امت نے ہمیشہ اس طرح سے لیا کہ سیاق و سباق پہ رکھ کے دیکھا ہے. صورتوں کو الگ مانا ہے. کبھی کوئی آدمی نے ایسا پیدا نہیں اس نے کہا کہ صورتیں نہیں ہیں، نزولی ترتیب سے قرآن ترتیب دے دو. کسی کی ضرورت نہیں ہے امت میں کیسا کرے. تو یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو جس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے اس ترتیب کا لازمی تقاضا ہے کہ نظم مانا جائے. نظم آپ دریافت کریں یا میں کروں، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ کلام مربوط کلام ہے. یہ ہے وہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں. مربوط کلام کو ماننا لازم ہے، ورنہ باتیں سمجھ نہیں آئے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت چھوٹے درجے کی آسان مثال ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مجید کہتا ہے فویل للمصلین. اس کو نکال لیں اپنی جگہ سے، نمازیوں کے لیے ہلاکت. تو کیا کریں گے؟ نماز کے قریب مت جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. جب تک اگلی آیت سے نہیں جوڑیں گے واضح نہیں ہوگا. اس طرح قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک ہی چھوتے ہیں. اس کو الگ لے لیا اور وضو کا حکم نکال لیا. حالانکہ جس جگہ پہ یہ سیاق و سباق میں پڑی ہوئی ہے وہاں فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ لوح محفوظ میں بھی پاکیزہ فرشتے اس کو چھیڑتے ہیں، شیاطین اس کے پاس نہیں جا سکتے. تو آیتوں کے معنی بدل جاتے ہیں جب سیاق و سباق کے رکھتے ہیں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ میں نے ایک ہندو سے بات چل رہی تھی، وہ اپنے دیوتاؤں کو منوانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے اسے کہا نہیں جاؤ، میں تمہارے کسی خدا کو نہیں مانتا. اس سیاق و سباق سے جملے کو نکال دیں، میں تمہارے کسی خدا کو نہیں مانتا، کافر ہو جاؤں گا، مولد ہو جاؤں گا. لیکن جس آدمی سے بات چل رہی ہے، جس ماحول میں بات چل رہی ہے، میرا جملہ بالکل ایمان کا جملہ کہ میں تمہارے کسی خدا کو نہیں مانتا.
تو اس میں تو میں ملحد نہیں بنا ہوں، سیاق و سباق سے کاٹ دیں میں ملحد ہو جاؤں گا. تو نظم ہر کلام میں ہے. قرآن مجید کے جو میں نے موٹے موٹے اشارات بتائے ہیں ان کی روشنی میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں سے کلام کیا ہے، تو ہمارے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں ویسے اس نے کی ہے. ہمارے لیے اس نے ویسے ہی بات کی ہے جیسے ہم کرتے ہیں، تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں. سر دوسرا کوشچن تھا غفور الرحیم والا، اور اس میں دیکھیے توازن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ خوف بھی ہے اور رحمت بھی ہے. دونوں پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا رکھا ہے. متوازن رہنا چاہیے. یہ بھی بیماری ہے کہ آدمی بالکل ڈھیلا پڑ جائے کہ اللہ نے پوچھنا نہیں ہے، 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے اس لیے آگ میں نہیں ڈالے گا. اور یہ بھی بیماری ہے کہ بیماری ہو جائے، ہر وقت ڈرتا ہی رہے. نہیں، توازن کے ساتھ کوتاہی ہو جائے، خدا سے معافی مانگی جائے گی اور نیکی کرنے کی کوشش کی جائے گی توازن کے ساتھ. سر یہ کوشچن اس لیے مائنڈ میں آتا ہے کہ جیسے اب ہم انسان ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو ہم اسے جلدی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو غلطی بھی کوئی ایکسیپٹ کر لے تو ہم اسے نہیں مانتے. تو ہم خدا کو اس اپنی سطح پر تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو زیادہ یہی ملتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور زیادہ جگہوں پر یہی ہے. شروع ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہے رحمان الرحیم. تو اس سے جو ہے وہ کہیں کہیں ڈھیلا پن بھی پیدا ہوتا ہے انسان میں، کہتا ہے کہ کوئی نہیں، خدا نے معاف کر دینا. تو آپ نے جب پورا دیکھا ہے کلام کو تو آپ کو اس میں مطلب ٹلٹ کس طرف لگا ہے، مطلب خدا کا زیادہ؟ نہیں، وہ رحمتی کی طرف ہے، لیکن قرآن مجید کا رحمت کا تصور سمجھ لیجیے، اس میں پھر گڑبڑ ہو جاتی تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے، اس لیے لازماً قیامت والے دن جمع کروں گا اور فیصلہ کروں گا. تو رحمت عدل کا تقاضا کرتی ہے. تو کوئی ایسی بخشش یا ایسی مغفرت یا ایسی رحمت نہیں ہوگی جو عدل کے خلاف. بس اس کو جان لیجیے. اب جو اللہ کی رحمت ہے وہ بلا شبہ حاصل ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے مایوس ہونا کفر ہے، لیکن یہ بات کہ رحمت کا مطلب کیا ہے یہ واضح ہے. تو مثال کے طور پر اللہ کی رحمت یہ کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ ابو جہل کو جنت میں ڈال دیں، فرعون کو جنت میں ڈال دیں؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ عدل کے خلاف. تو عدل کے خلاف کوئی رحمت نہیں ہوگی. تو یہ ہے وہ چیز جس کو ہمیشہ سامنے رکھیں. ہمارے یہاں جملہ بول دیا اللہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، نہیں، وہ پھر فرعون پر بھی ہوگا. تو قرآن مجید کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ اب دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، یا کہ یہ بات غلط ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ کہ ہمارا تصور رحمت غلط. یہ مطلب قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے. اچھا، اس میں کبیرہ گناہ سے متعلق ایک سوال ہے کہ جب کبیرہ گناہ ایک شخص سے ہوتا ہے، جیسے جھوٹ ہے یا کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا مال بیچتے ہوئے جو اخلاقی برائیاں ہیں اور انہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، تو ان کا ازالہ کس طرح ہے؟ مطلب ایک انسان کے ساتھ دھوکہ کیا اور وہ دنیا میں نہیں ہے، تو اب یہ جو انسان ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کیسے اس کا ازالہ کروائے گا؟ توبہ ہی کرتا رہے گا یا اس کا کوئی اور، جیسے ہمارے یہاں کفارہ لفظ بولا جاتا ہے کہ کفارہ ادا کرے گا؟ تو اس طرح کے گناہوں کا کیا ہے مطلب انسان کے بس؟ ہمارے علماء نے جو باتیں کہی ہیں وہی عرض کر دیتا ہوں، وہ مناسب معلوم ہوتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے جس آدمی کو دھوکہ دیا وہ دنیا میں نہیں ہے، تو اس کے پیسے اس کے وارثوں کو دے دیں. جو آپ نے دھوکہ دیا، مثلا ₹1,00,000 کا دھوکہ دیا تھا تو اس کے وارثوں میں ₹1,00,000 جا کر دیا کہ آپ کے والد صاحب کے میں نے دینے تھے، دے دیں، یہ جو بھی آج کی ویلیو ہے اس کے مطابق دے دیں. تو وہ آپ کا، اور ساتھ توبہ کریں. اگر فرض کر لیجیے کہ وارث بھی کوئی نہیں ہے تو پھر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس کے نام پہ خرچ کر دیں، تاکہ آپ کے پاس توبہ کا ایک ثبوت موجود ہو کہ میں نے توبہ کی تھی اور اس کے نام پہ خرچ کر دیا تھا، کہ یا اللہ یہ میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا، یہ اس کو قیامت والے دن اس کی نیکی کے طور پر دے دیجیے گا. ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس خرچ کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، وہ آدمی مر گیا ہے، معافی بھی نہیں کروا سکتے، تو پھر اللہ سے توبہ کریں. امید یہی ہے کہ، اور اس کا کفارہ پھر آپ کریں کہ کوئی مثال کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھ کے یا اللہ مجھے وہ معاف کر دے. ہر روز یہ عمل اپنا لیں کبیرہ گناہوں میں، کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، یا اللہ میں اس لیے کہ میرے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو ادا کر سکوں، میرے پاس موقع نہیں ہے کہ اسے معافی مانگ سکوں، معاف کروا لوں، اور میرے پاس یہ بھی موقع نہیں ہے کہ میں اس کے وارثوں کو کوئی خدمت کر سکوں.
تو اب میرے پاس یہی راستہ بچا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ آپ سے توبہ کرتا ہوں. لیکن سر ان دونوں معاملات کے علاوہ بھی ایک معاملہ آ جاتا ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے سڈنلی جیسے سفر میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر اس معاملے کو کیسے دیکھا جائے؟ سفر میں ایسا ہو جاتا ہے، پھر کوئی کہیں چلا جاتا ہے اور وہ زندہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہاں تو بس اس کے لیے سمجھیں کہ اگر رابطہ میں نہیں ہے تو اس کو کنسیڈر کر لیں کہ فوت ہو گیا اور اس کے یہی کام کر لیں. جب آ جائے تو اس کو معاف کروا لیں اس سے بس. اصل میں توبہ کے 3 حصے لازم ہیں. کوئی بھی توبہ اس کے بغیر قبول نہیں ہوگی. آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے اور اس کی تلافی کرنی ہے یا کفارہ دینا. تلافی یا کفارہ اصل میں اس کو ایک مثال سے سمجھیے. میری آج ظہر کی نماز رہ گئی تو اب میں نے اللہ سے توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد اصلاح کرنے کی کوشش کی کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا اور ظہر پڑھ بھی لی. تو یہ تینوں کام ہونے ضروری ہے. اور فرض کر لیجیے کہ میں پڑھنے کے قابل نہیں رہا، اللہ خیر کرے، تو پھر اس کا کوئی اور راستہ نکالا جائے گا، کفارہ ادا کیا جائے گا. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا جرم اور جو گناہ ہے اس میں فرق ہے، اور اگر فرق ہے تو ہر جرم گناہ کے دائرے میں آئے گا؟ جہاں فرق ہے، ہر جرم گناہ ہوتا ہے لیکن ہر گناہ جرم نہیں ہوتا. گناہ اور جرم سوسائٹی کے حساب سے فرق ہوتا ہے. جرموں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، گناہوں کی سزا صرف آخرت میں ملتی ہے. مثلا میں نے چوری کی تو یہ جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے. دنیا میں میری سزا ملے گی چوری کرنے کی اور آخرت میں بھی ملے گی. لیکن میں نے نماز نہیں پڑھی تو یہ دنیا مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی. روزہ نہیں رکھا، دنیا مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جرم نہیں ہے. جرم ہوتا ہے لوگوں کے خلاف، حکومت کے خلاف، معاشرے کے خلاف کوئی اقدام کرنا، اس کو ہم جرم کہتے ہیں. تو جرم جو چونکہ لوگوں کے خلاف ہوتا ہے تو اس لیے اس کی سزا ملتی ہے دنیا میں. جو مثلا میں نے جھوٹ بولا تو بس اللہ پکڑے گا قیامت والے دن اگر معاف نہ کیا اس نے. تو یہ فرق ہے. جرم گناہ بھی ہوتے ہیں اور جرم بھی ہوتے ہیں، لیکن گناہ صرف گناہ ہوتے ہیں، وہ جرم ہونا ضروری نہیں. سر امداد حسین صاحب کا سوال ہے کہ سبا معلقات اور اس جیسی دوسری شاعری کیا تواتر سے منتقل ہوئی ہے یا خبر واحد کے ذریعے؟ ہاں، تواتر بھی نہیں ہے، خبر واحد بھی نہیں. اچھی مضبوط تاریخی روایت ہے. امداد حسین صاحب کا سوال ہے کہ قرآن کے مطابق نبی کی بیویاں اہل بیت ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو تصور رائج ہے اس کے تحت کچھ اور لوگوں کو بھی اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس کا درست تصور کیا ہے؟ ہمارے جو اجمی لوگ ہیں وہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، اور ہندوستان میں تو اس کو معیار بنا دیا گیا کہ لفظی ترجمہ ہی کرنا چاہیے. اس سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے. ہر لفظ یا ہر جو کمپوزٹ ہوتا ہے، کوئی مرکب ہوتا ہے، اس کے محاورے میں معنی اور ہوتے ہیں اور مفردات کے لحاظ سے یا الفاظ کے لحاظ سے معنی اور ہوتے ہیں. مثلا ہم پنجاب میں جملہ بولتے ہیں گھر والے. گھر والے میں بیوی مراد ہوتی ہے پنجاب کے اندر. گھر والی نہیں بولیں گے، گھر والے بولیں گے تو بیوی مراد ہوتی ہے. میرے ساتھ گھر والے بھی آئے ہوئے ہیں، یعنی میری بیوی بھی آئی ہوئی ہے. پنجاب میں یہی محاورہ تھا. تو اب گھر والے بول کر گھر کے مالک مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس جملے میں کہ میری ان گھر والوں سے بات ہو گئی ہے، وہ ہمیں بجلی دے دیں گے. اب گھر والے کا مطلب مالک لوگ، گھر کے مالک. تو محاوروں میں کیسے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ زبان بتاتی ہے، اہل زبان بتاتے ہیں. تو عربی زبان میں اہل بیت کا مطلب بیویاں ہیں، صرف ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے کہ اہل بیت بول کر گھر کے مالک مراد لیا جائے یا گھر کے افراد مراد لیے جائیں، یہ نہیں. تو ہم نے کہا کہ بیت گھر والے، ہم نے ترجمہ کر دیا گھر والے. اب گھر والے کو لغوی معنی میں لے لیا کہ جو بھی گھر میں لوگ رہتے ہیں، بیٹیاں اور بچے اور بیویاں. اس کی سب سے اچھی مثال ہے جہاں حضرت سارہ کو بشارت مل رہی ہے حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی. تو وہاں جبرائیل علیہ السلام نے جملہ یہی بولا ہے، یا اہل البیت. ایک خاتون ہے جس کو یا اہل البیت کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے زمانے کی عربی میں
اہل بیت کا مطلب گھر والی ہے، اکیلی ہو تو گھر والی، زیادہ ہو تو گھر والیاں یعنی بیویاں، تو اس میں بچے شامل نہیں ہوتے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، کوئی بھی شامل نہیں ہوتا۔ آصف علی صاحب کا سوال ہے کہ کیا شادی کا انسٹیٹیوشن عقل پر قائم ہے؟ اگر نہیں تو اس کا طریقہ کہاں بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیے ابھی میں نے ان کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ہم دو چیزوں کو مانتے ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، جس طرح ہمارے کچھ قرآن میں قوانین بیان ہوئے ہیں، اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ کی طرف سے قوانین نازل ہوئے تھے، وہ سوسائٹی میں رائج تھے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بدعت وغیرہ اس میں ڈال دی تھی، وہ صاف کر کے تو سنت کے طور پر جاری کیا ہے۔ نکاح کیسے ہوگا یہ سنت طریقے میں موجود ہے، نماز کیسے پڑھیں گے یہ سنت طریقہ اس کا موجود ہے، روزہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے، کتنی زکوٰۃ کس پر ہوگی یہ سنت میں اس قرآن مجید موجود نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر آج کسی رسول نے آنا ہوتا تو نماز کا طریقہ بتاتا، ہاں کوئی غلطیاں ہو گئی بتا دیتا، یا روزہ رکھنے کا طریقہ بتاتا نہیں، وضو کا طریقہ بتاتا نہیں، تو چل رہا ہے۔ تو دین چلتے ہوئے جب دین چل رہا تھا نبی کریم صاحب سے پہلے ملت ابراہیمی، تو اس میں آ کر بس یہی کہا گیا کہ اتبع ملت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اب جو ملت ابراہیمی میں جو چیزیں تھیں چلی آ رہی ہیں اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ تو سنت جو ہمارا مکتب فکر میں سنت اس بات کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین ابراہیمی کی ملت یا اپنی طرف سے جو بھی جاری کیا، اب اس میں امت بغیر اختلاف کے مان رہی ہے، قرآن کے علاوہ بغیر اختلاف کے مان رہی ہے، وہ بھی دین ہے۔ اس کو ایک دلیل سمجھ لیجئے، قرآن مجید کے بارے میں یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے مجھے کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے براہ راست بتایا ہے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مجھے دے گئے تھے؟ نہیں، امت نے بتایا، اسی امت نے بتایا کہ یہ بھی دین ہے، اتفاق کے ساتھ۔ اختلاف کے ساتھ بتاتی تو قرآن بھی ختم ہو جاتا، سنت بھی ختم ہو جاتی۔ پورے اتفاق کے ساتھ امت یہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور پوری امت پورے اتفاق کے ساتھ بتا رہی ہے کہ 5 نمازیں اس طرح سے پڑھنی ہیں، پورے اتفاق کے ساتھ بتا رہی ہے۔ اس لیے سنت اور قرآن دونوں کے دونوں، اب رہ گیا نکاح کا طریقہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، تو وہ سنت کے اندر موجود ہے، عقل سے نہیں قائم ہوا۔ لیکن یہ الگ سے بات ہے کہ نکاح کرنا ایک عقلی طریقہ ہے، سماجی طریقہ ہے، تہذیبی طریقہ ہے۔ نکاح کے بغیر ازدواجی تعلق یہ کسی بھی تہذیب میں نہیں مانا گیا، کسی بھی تہذیب میں نہیں مانا گیا، اس لیے یہ عقلی ہے، فطری ہے۔ البتہ یہ کہ اسلام میں طریقہ کیا ہے وہ سنت سے ثابت ہے۔